یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ مقتول کو کہتے ہیں جسے قتل کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، مقتول کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا کہ قاتل سے قصاص لو اور قتل کے بدلے میں قتل کرو۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو شریعت نے اس کا حق انہیں دیا ہے۔ وہ چاہیں تو مال لے کر معاف کر دیں اور چاہیں تو بغیر کسی مال کے معاف کر دیں۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء اگر معاف نہ کریں تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو صدر وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ پاکستانی قانون جس کوڈ کو ہم عدالت کہتے ہیں، اس کو عدالت کہنا بھی جرم ہے۔ عدالت تو وہ ہو جہاں پر انصاف ہو۔ یہاں پر تو انگریزوں کے بنائے ہوئے کالے قانون ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اگر قاتل پکڑا جائے، وہ خود اقرار بھی کر لے، جرم ثابت بھی ہو جائے، اسے سزائے موت دے بھی جائے اور اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء معاف نہ بھی کریں، اگر تختہ دار پر اسے لٹکا دیا جائے اور اگر صدر مملکت آرڈر کر دے تو اس کا قتل تو معاف کیا ہوتا ہے، اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان کا لاء ہے، صدر مملکت سے رحم کی اپیل کی جائے اور اگر صدر معاف کر دے تو سزائے موت معاف ہو جاتی ہے۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے علاوہ کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو وہ اس قاتل کو نہیں مارتے بلکہ اس قاتل کو بھی مارتے اور پھر ایک خون کے بدلے میں 10 آدمیوں کو قتل کرتے۔ کبھی کہتے ہمارا بڑا آدمی تھا تو 10 کے بجائے 20 آدمیوں کو ہم ماریں گے۔ کبھی کہتے یہ تو قبیلے کی عورت ہے جس نے قتل کیا ہے، یہ عورت تو ہماری عزت ہے، ہم اس قاتلہ قتل کرنے والی عورت کو سزا نہیں دیں گے بلکہ اس کے بھائی کو سزا دیں گے۔ اس طرح وہ جو قاتل ہوتا کبھی اسے معاف کر دیتے، کبھی اس کو بھی قتل کرتے، اس کے ساتھ کئی لوگوں کا یعنی بدلے میں قتل کر دیتے۔ فرمایا الحر بالحر، اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور اگر قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور اگر عورت ہے تو عورت قاتل ہے تو اسی عورت کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کسی اور کو قتل کرے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس اس کے بھائی کی طرف سے جسے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی مقتول کے ورثاء اگر معاف کر دیں اور کہیں ہمیں خون کا بدلہ خون نہیں چاہیے، مال دے دیجیے، فاتباع بالمعروف، پس وہ دستور کے مطابق مطالبہ کریں۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کریں اور اس کے بدلے میں مال کا مطالبہ کریں تو صرف اور صرف وہ مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں ایسے کئی جرگے ہیں، قبائلی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر معاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا مال بھی دینا ہوگا، اتنے سالوں تک وہ اس علاقے میں نہیں آ سکے گا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اب 5 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے تو سزا کے طور پر 70 سال کے بوڑھے سے اس کا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے یہ کالے قوانین بعض جرگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو شریعت نے کہا فاتباع بالمعروف، اگر مقتول کے ورثاء معاف کرتے ہیں تو اب وہ مطالبہ کریں گے شریعت کے مطابق۔ اور کیا ہے شریعت؟ شریعت یہ کہ صرف وہ معاف کر کے مال مانگ سکتے ہیں، اور مال بھی کتنا مانگ سکتے ہیں؟ 100 اونٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا 100 اونٹ کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا 1000 دینار کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا 10,000 درہم کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں مقداروں سے کم کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ 100 اونٹ کی قیمت لے لیں، یا آپ 1000 دینار جو 4.5 کلو سونا ہے اس کی قیمت لے لیں، یا 10,000 درہم چاندی جس کا موجودہ وزن 31.5 کلو چاندی، 31.5 کلو چاندی، یا 4.5 کلو سونا، یا 100 اونٹ، ان تینوں میں سے کسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کا کم کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس سے کم کا تو کر سکتے ہیں، اس کے برابر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت میں جائز، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو قاتل ہے وہ صحیح طور پر اس خون بہا کو ادا کرے، یہ نہ ہو کہ یہاں اسے وہ قتل سے معاف کریں اور یہ بھاگ جائے۔ تو اللہ تعالی پکڑ فرمانے والا ہے۔
ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ تھا کہ قاتل کی سزا قتل ہی ہے، مقتول کے ورثہ اس کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شریعت میں مقتول کے ورثہ کو یہ حق دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے، سرکشی کرے، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔